امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ ٹرمپ نے بھارت میں ہونے والی کوڈ سمٹ میں شرکت کرنا تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، امریکی تجارتی ٹیم نے بھی 25 اگست کو بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ امریکہ اور بھارت کا تجارتی معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ وزیراعظم کا 5 روزہ دورہ چین، تیانجن کے ہوائی اڈے پر وزیراعظم کا شاندار استقبال۔ وزیراعظم کل سے 1 ستمبر تک SCO سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی صدر شی جن پنگ اور چینی ہم منصب سے ملاقات بھی شیڈیول۔ اجلاس میں شریک دیگر سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ سیلاب سے نکلے نہ تھے کہ برسات بھی آ گئی۔ جھنگ کے پرائمری اسکول میں قائم ریلیف کیمپ میں پانی داخل، سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ جھنگ کے تریمو بیراج پر سیلابی ریلا پہنچنا شروع۔ اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا، ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، 4.5 لاکھ مویشیوں کو بھی بچایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس بریفنگ، کہا یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا کام نہیں، ہم سب عوام کو جواب دیں گے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں طوفانی بارشیں، لاہور میں طوفانی بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ جنا اسپتال کی ایمرجنسی میں پانی بھر گیا، اسپتال کی چھت ٹپکتی رہی۔ سب سے زیادہ 135 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ریکارڈ کی گئی۔ شادرہ کے علاقے میں لوڈر رکشہ الٹ گیا۔ برکت مارکیٹ میں فائر بریگیڈ کی گاڑی کئی گھنٹے گڑھے میں پھنسی رہی۔ بیدیا روڈ پر اسماعیل پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ ننکانہ صاحب میں بارش سے گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ ملکوال میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 9 ماہ کا بچہ جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اگلے 2 سے 3 روز تک مزید بارشیں ہوں گی۔ DGPGMA نے پنجاب کے دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ کہا 2 سے 3 ستمبر کے دوران دریاؤں کے بالائی حصوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ بارش کے بعد راوی، ستلج اور بیاس میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میں چناب ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ ہفتے تک 10 لاکھ کیوسک کا ریلا سندھ پہنچے گا۔ پنجاب میں سیلاب سے اب تک 30 افراد جاں بحق، 15 لاکھ سے زائد متاثر ہوئے ہیں۔ دو یا 3 ستمبر کی رات سیلاب سندھ میں داخل ہوگا۔ 102 حساس مقامات پر مشینری پہنچا دی ہے۔ سندھ حکومت ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے۔ خدا نخواستہ کوئی خراب صورتحال پیدا ہوئی تو تیار ہے۔ کنٹرول روم قائم کر کے ایمرجنسی نمبر جاری کر دیے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب سے 16 لاکھ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ 1600 سے زائد دیہات کو خطرہ ہے۔ 167 UCs متاثر ہو سکتی ہیں۔ وزراء اور سرکاری مشینری فیلڈ میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سیلابی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے مقرر وزراء سے رابطہ۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا منگل اور بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریا کے کنارے بندوں کے نہری نظام کی کڑی نگرانی کی جائے۔ تمام متعلقہ محکمے اور انتظامیہ فیلڈ میں متحرک رہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی، اعتماد اور اسٹریٹجک ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں صدر شی جن پنگ کی قیادت اور بیلٹ اینڈ روڈ سمیت ترقیاتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ SCO یوریشیا میں سیکیورٹی، تجارت، توانائی اور ثقافتی تعاون کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ کثیر الجہتی استحکام اور جامع ترقی کے فروغ میں SCO کا کردار مزید اہم ہو گیا۔ چینی قیادت اور رکن ممالک کے سربراہان سے تعمیری ملاقاتوں کے منتظر ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ جنگ، فیصل آباد، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں ریسکیو آپریشن۔ آبادی کو بچانے کے لیے جنگ اور فیصل آباد میں 3 مقامات پر بند نشگاف ڈالے گئے۔ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ تاندیا والا اور ٹوبا ٹیکسنگ میں ریسکیو کیمپس۔ متاثرین کو ضروری طبی امداد اور مفت ادویات کی فراہمی۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ پاک آرمی کا خیبر پختونخوا میں فلڈ ریلیف آپریشن۔ سوات کے علاقوں مکان باغ اور ملا آباد میں بھی راشن، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئی۔
سیلاب متاثرین نے امدادی کارروائیوں پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سکھ کمیونٹی کا دربار صاحب کرتارپور میں بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ سکھ رہنما رمیش سنگھ کا کہنا تھا، بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ سول انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی رہی، ان کا بھی شکریہ۔ پاک فوج کے جوان آخری شخص کی بحفاظت منتقلی تک کھڑے رہے۔ رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا، پاکستان ہماری دھرتی، ہماری جان، پاکستان اور سکھوں کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے پہلی بار ڈرون سروس کا آغاز۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ دریائے راوی، چناب اور ستلج میں ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ جدید نظام ریسکیو 1112 کو فوری خبردار کرتے ہیں کہ ڈرون اور AI نظام متاثرہ علاقوں کا ڈیٹا مرتب کریں۔ متاثرہ علاقوں کے ڈیجیٹل گرافکس تیار کیے جا رہے ہیں۔ پشاور اور خیبر میں موسلادھار بارش کے بعد اربن فلڈنگ۔ پشاور کے بڑھنی نالا اور دارمنگی میں سیلابی صورتحال۔ ضلع خیبر میں جمرود کے مقام سے بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ پاک افغان شاہراہ کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ گیا، ٹریفک کی روانی معطل۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، صورتحال معمول پر آنے تک متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں موجود رہیں، متاثرین کے لیے کھانے پینے اور عارضی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے الرٹ رہیں۔ کلاؤڈ برسٹ سے متاثرہ بونیر میں بھی موسلادھار بارش سے دریا میں بہاؤ تیز، ندی نالوں میں طغیانی۔ نشیبی علاقے زیر آب، بنو، کرک، مالاکنڈ، ڈیبٹ آباد میں بھی برسات۔ آزاد کشمیر کے اضلاع باغ، میرپور اور بھیمبر میں بارشوں کے بعد ندی نالے بکھر گئے، پانی گھروں اور مارکیٹوں میں داخل ہو گیا۔ امیر جماعت اسلامی کا لاہور میں الخدمت کی خیمہ بستی کا دورہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، نون لیگ اور PTI لوگوں کو ڈبونے کی ذمہ دار ہے۔ ان کے دور میں غیر قانونی NOC جاری ہوئے، بے گھر ہونے والوں کا مقدمہ لڑیں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے خیمہ بستی میں سہولتوں کا جائزہ لیا، متاثرین سے ملاقات میں ان کے مسائل بھی سنے، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ افسر شاہی کا طاقتور بابو، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر کی ہدایات پر بھی بھاری۔ ری انشورنس کمپنی میں وزیر اعظم اور وزارت تجارت کی ہدایات نظر انداز۔ PRCL میں سب سے سینئر افسر کو نمائندگی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ وزیر تجارت جام کمال نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو یاد دہانی کا خط لکھ دیا۔ شکیل منگنیجو تبادلے کے باوجود PRCL بورڈ کا حصہ اور 15 اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ وزیر تجارت نے کہا، سابق سیکرٹری کامرس شکیل منگنیجو کی شرکت والے تمام اجلاس کالعدم تصور ہوں گے۔ شکیل منگنیجو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی سیکرٹری تعینات ہیں۔ تبادلہ ہونے کے باوجود خصوصی سیکرٹری سابقہ عہدہ رکھنے پر بضد۔ پنجاب میں سینٹ کی جنرل نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ نون لیگ کے رانا ثناءاللہ کا مقابلہ PTI کی سلمہ اعجاز چودھری سے ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان 9 ستمبر کو سینٹ کی نشست کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ 9 مئی کیس میں بانی PTI کے بھانجے شاہریز خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کی جانب سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ سرکاری ملازم پر تشدد اور دھمکیوں کے کیس میں ملزم فرحان غنی اور دیگر کی رہائی پر عدالت برہم۔ تفتیشی افسر نے رہائی سے متعلق رپورٹ پیش کی تو عدالت نے پوچھا، ملزمان کہاں ہیں، کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ دیکھیں گے تفتیشی افسر نے جو اختیار استعمال کیا وہ قانون کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ ملزمان کی رہائی سے متعلق 497 کی رپورٹ پر ملزمان کو نوٹس۔ پراسیکیوٹر جنرل سندھ ملزمان کی بے گناہی کی رپورٹ منظور کرانے عدالت پہنچ گئے۔ ATC جج سے اوپن کورٹ میں پولیس رپورٹ پر آرڈر کرنے کی استدعا۔ عدالت نے استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا، پولیس کی 497 کی رپورٹ پر 2 ستمبر کو ہی فیصلہ ہوگا، آپ کیس کی تاریخ پر آئیں۔
کوہاٹ میں شہید SI اشفاق کی نماز جنازہ ادا. نماز جنازہ میں DIG، کمشنر، DPO سمیت دیگر نے شرکت کی. پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی. دہشت گردوں نے گشت پر معمور QRF کی گاڑی پر حملہ کیا جس میں SI اشفاق شہید، 2 کانسٹیبل زخمی ہوئے تھے. جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے. وزیر داخلہ کا فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پولیس کو خراج تحسین. شہید SI اشفاق کو خراج عقیدت. کہا خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی سفیر کو بتا دیا. ملاقات میں وزیر داخلہ نے کہا بھیکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی میں مخلصانہ، برادرانہ اور مؤثر کردار پر سعودی حکومت اور سفیر کا شکریہ بھی ادا کیا. کہا جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. سعودی سفیر نے کہا پاکستان ہمارا برادر دوست ملک ہے. سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. معاون خصوصی بلال بن ثاقب کی بٹ کوائن ایشیا کانفرنس میں شرکت. بلال بن ثاقب نے اپنے خطاب میں پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کو اجاگر کیا. کہا خطے میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور آزاد ریگولیٹری ادارہ ہے. کانفرنس میں امریکی صدر کے صاحبزادے ایرک ٹرمپ بھی بطور اسپیکر شریک ہوئے. وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا عالمی کانفرنس میں امریکی قیادت کے نمائندوں کی موجودگی میں پاکستان کے وزیر کو بھارتی ماہرین سے داد ملی. بھارت کے سب سے بڑے بٹ کوائن انفلوئنسر بٹ کوائن والا نے بلال بن ثاقب کو خراج تحسین پیش کیا. کہا کاش بھارت میں بھی بلاک چین کا ایسا لیڈر ہوتا جیسے پاکستان کے پاس بلال بن ثاقب ہیں. صدر آصف علی زرداری نے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی کی منظوری دے دی. حکومت بلوچستان نے اپنے نان ایکس آفیشیو رکن کو تبدیل کرتے ہوئے محفوظ علی خان کو ایکس آفیشیو رکن نامزد کر دیا. صدر مملکت نے منظوری دے دی. صدر زرداری نے کرمنل لاز ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری دی. اشرافیہ کی عیاشیاں بند کی جائیں. جکارتا سے شروع ہونے والے مظاہرے انڈونیشیا کے دوسرے شہروں تک پھیل گئے. صوبہ سولاویسی میں مظاہرین نے اسمبلی کی عمارت کو آگ لگا دی. 3 افراد زندہ جل گئے، 5 جھلس کر زخمی ہو گئے. درجنوں گاڑیاں پھونک ڈالی، درجنوں صورتحال کشیدہ. جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ جاری. ارکان پارلیمنٹ کی بھاری تنخواہوں مراد کے خلاف طلبہ سڑکوں پر. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. 24 گھنٹوں میں 35 فلسطینی شہید. امدادی مراکز پر حملوں میں 4 افراد جان سے گئے. 3 بچوں سمیت 10 افراد بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئے. فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 332 ہو گئے. 124 بچے بھی شامل. پناہ گزین کیمپوں پر بمباری جاری. سیف زون بھی قابض فوج کی جارحیت سے محفوظ نہیں. مغربی کنارے میں بھی آپریشن کے دوران درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان کو امریکہ میں مچھلی برآمدات کی 4 سالہ اجازت مل گئی. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے بتایا اجازت پاکستانی سی فوڈ معیار کا عالمی اعتراف ہے. پاکستانی فشریز امریکی معیار پر پوری اتری ہیں. سمندری مصنوعات کی برآمدات میں تسلسل ممکن ہو گیا ہے. پاکستان کی برآمدات کو امریکہ کی منظوری سے استحکام ملے گا. امریکی وفاقی عدالت کا بڑا فیصلہ. ٹرمپ ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیا. عدالت نے ریمارکس میں کہا ٹرمپ نے صدارتی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ٹیرف لگایا. ٹیرف کے معاملے پر کانگریس سے واضح منظوری نہیں لی گئی. اپیل کے حق کے لیے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد 14 اکتوبر تک مؤخر. امریکی اپیلیٹ کورٹ میں 7 ججز نے فیصلے کی حمایت اور 4 نے مخالفت کی. صدر ٹرمپ کہتے ہیں ٹیرف نافذ رہے گا. فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. عدالتی فیصلہ جانبدارانہ اور امریکہ کے لیے تباہ کن ہے. کراچی میں تعینات امریکی کانسل جنرل چارلس گڈمن کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات.
काउंसिल जनरल का कहना था अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया कारी में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और खास तौर पर सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी को मुआवनत फराहम की जा रही है। गवर्नर सिंध ने अमरीकी काउंसिल जनरल को कराची की फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड का दौरा करने की भी दावत दी। मैं कराची मुर्तजा वहाब की मलीर में दारुल उलूम मुजद्दीदिया नईमी आमद। मुर्तजा वहाब ने नात रसूल मकबूल पेश की। मेयर ने मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी से मुलाकात में जश्न ईद मिलादुन नबी के इंतजामात पर गुफ्तगू भी की। कहा शहर भर में फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। बल्दिया उज़्मा मरकजी शहरा इमारतों को सजाएंगी। सहफरीकी सीरीज में फुतुहात जारी रखने का मिशन। शारजा में पाकिस्तान और UAE की टीमें आमने सामने। टॉस जीतकर ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। 5 विकेट के नुकसान पर 167 रन बना लिए। पहले मैच में नाकामी के बाद साइम अयूब का शानदार कमबैक, नेस्ट सेंचुरी बना दी। साहिबजादा फरहान, फखर जमान और कप्तान सलमान अली आगा बड़ी इनिंग्स न खेल सके। ट्राई सीरीज के तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अपने पहले मैच में अल ताउन को 5-0 से हरा दिया। पुर्तगाल के फेलिक्स ने डेब्यू पर शानदार हैट्रिक की। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर गोल किया।